قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ حیران ہوں گے کہ ماہ رمضان ہے، شب قدر ہے، اور شاہ صاحب نے کون سی آیت کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، یا اللہ کیا کہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے یہ جو قرآن کی تعلیم پھیلائی ہے نا پوری دنیا میں، مارے کھائی ہیں، دشمن کے وار جھیلے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اور قرآن کا مدرسہ چلایا ہے، قرآن کی تعلیم پھیلائی ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا ہے، پوری محنت کی ہے، اپنا مشن مکمل کیا ہے، اس پر میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یا اللہ یہ بات جو کہوں، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ کہہ دے الا المودۃ فی القربى. میری ساری محنت کو دیکھ لینا کہ میں نے راتوں کو جاگ کے اور دن کی گرمی کو برداشت کر کے میں نے دین پھیلایا، لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں کی دشمنیاں اٹھائیں اور پریشانیاں برداشت کی، مصیبتیں جھیلی، اپنے دوستوں کو، اپنے اصحاب کو شہید کروایا، لیکن کسی قسم کا اجر میں تم سے نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، اپنے گھرانے کی محبت مانگتا ہوں، اپنے گھرانے کی محبت مانگتا ہوں. یہ ہے اس کا مفہوم. اب آ جائیے ماہ رمضان کی طرف. اس دفعہ میں نے وہاں اپنے مسجد میں لودرا میں جماعت میں عجیب اتفاق بنتا رہا، چاروں جمعے میں نے اسی عنوان کو چلایا، اسی ماہ رمضان کے ساتھ گھرانے نبوت کا تعلق کتنا ہے. توجہ کیجیے، میری بات اتنی بات ہے، میرے عزیز کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اس رمضان کے ساتھ گھرانے نبوت کا تعلق کتنا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت دنیا میں ہے تو اس کی اتنی اہمیت، محبت، مودت نہیں رہتی. جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے یا پھر چلا جاتا ہے تو پھر جس کے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، جس کا ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تو پھر بڑی اس کی کمی وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی محبت میں روتا ہے، اس کی محبت میں شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے. کیوں کہ اس کے ساتھ رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے، تعلق اور رشتے کی بنیاد پر پھر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. ماہ رمضان کا گھرانہ نبوت کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے. 3 ماہ رمضان کا دن تھا، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ لخت جگر رسول بطول کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال. 3 رمضان مبارک کا دن تھا. اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ان کے فضائل یہاں بیان کرنا شروع کر دوں. میں صرف یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ رمضان اور گھرانہ نبوت کا تعلق کتنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے نا. 3 رمضان مبارک کو وفات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی. یہ نوجوان بچے غور کریں، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو پڑھا کریں، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں. بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں ہوتے تھے تو سارے صحابہ جب بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتے تھے
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے، فداک امی و ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے ہمارے پیارے پیغمبر، میرے باپ ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی یہی جملہ فرما رہے، حضرت ابو عمر فاروق بھی یہی جملہ فرما رہے، حضرت عثمان غنی بھی یہی بات کہہ رہے، حضرت علی حیدر کرار بھی یہی بات سرکار کی خدمت میں عرض کر رہے۔ سارے صحابہ جب آقا کی خدمت میں آتے اور آپ سے مخاطب ہونا چاہتے تو سب سے پہلے یہ جملہ عرض کرتے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن ساری خدائی تو آقا کو یہ جملہ فرما رہی ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جاتے، آپ ان کے مخاطب ہونا چاہتے تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، دونوں کے جہانوں کے سردار بلکہ کائنات کے سردار، اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ پیارے پیغمبر کی ہستی ہے۔ پیارے پیغمبر اپنی زبان اقدس سے فرمایا کرتے تھے، فداک ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیری شان اتنی بلند ہے کہ پیارے محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا شان، اور یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آگے چلیے، وقت نہیں ہے، دیکھنا ابھی یہ بے چینی پھیل رہی ہے۔ یہ 27 کی رات ہے، آج جاگنے کی رات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کی رات ہے۔ یہ نہ کہیں کہ 12 بج گئے 1 بج گیا، آج تو ساری رات جاگنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں ماہ رمضان کی اور لیلۃ القدر کی شناخت ہو جائے، اس کی قدر و اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ ہمارے دل میں پیسے کی قدر ہے، ہمارے دل میں اپنے جائیداد کی قدر ہے، ہمارے دل میں اپنے گھرانے کی قدر ہے، ہمارے دل میں دنیا کے کام کاج کی قدر ہے، ہمارے دل میں باقی ساری قدریں موجود ہیں۔ قدر نہیں ہے تو اسلام کی نہیں ہے، قدر نہیں ہے تو اللہ کے فرمان کی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے یہ بات۔ 10 رمضان المبارک کا دن آیا، توجہ کیجئے، مخدومہ کائنات ام المومنین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ، تیری اور میری روحانی ماں حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ کس تاریخ کو؟ 10 رمضان کو۔ 3 رمضان بی بی فاطمہ کا وصال، 10 رمضان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال۔ ماہ رمضان کا اور گھرانہ نبوت کا تعلق دیکھیے۔ آگے چلیے، اب میں بی بی خدیجہ کے فضائل پڑھنا شروع کروں پھر وقت لگ جائے گا۔ ایک بات چلو کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ عظمت اور شان والی بی بی ہے جب اسلام میں داخل ہوئی تھی، جب آقا کے گھر میں آئی تھی تو مکہ کے بڑے بڑے تاجروں سے بڑھ کر اس کے پاس دولت تھی۔ 40,000 دینار، کتنے؟ 40,000 دینار، جن کی آج اگر ہم قیمت بنائیں تو اربوں خربوں میں جا کے بنے گی۔ 40,000 دینار آقا دو عالم کی خدمت میں آپ نے پہلی رات پیش کر دی۔ کتنی بڑی دولت کی وہ مالک تھی، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگی تو کفن آقا سے مانگ کے گئی۔
کفن کی چادریں آقا سے مانگ کے گئی. عرض کیا یا رسول اللہ میری اور تو کوئی خواہش نہیں، آج میرا آخری وقت ہے، میں آپ سے ساری زندگی میں نے کوئی فرمائش نہیں کی. جس طرح بیویاں اپنے خامدوں سے فرمائش کرتی ہیں کہ آج فلاں چیز لا دیں، آج فلاں چیز کی ضرورت ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، صرف ایک عرض کرتی ہوں، اب میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا کو کوس سے کوچ کر رہی ہوں، آپ کے کندھے مبارک پر جو یمنی چادر کھڑی ہے میں اسے آپ سے مانگنا چاہتی ہوں کہ اس یمنی چادر کا میں کفن پہن کر جب قبر میں سو جاؤں گی، منکر نکیر آئیں گے، مجھ سے سوالات کریں گے، میں آپ کے کندھوں والی یمنی چادر ان کے سامنے آپ کی نشانی پیش کر دوں گی. میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے، میں تو بے عملی ہوں، میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے، میں یمنی چادر آپ کی نشانی وہاں پیش کر دوں گی، اللہ میری بخشش کے فیصلے فرما دیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. 10 رمضان کو ان کا انتقال ہوا. وقت نہیں میں ان کی تفصیل میں جاؤں، آگے چلیے. 17 رمضان المبارک کا دن آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. 17 رمضان المبارک کا دن تھا اور مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار تھی. کیا ہوا؟ مخدومہ کائنات ام المومنین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی گھر والی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. گھرانہ نبوت کا تعلق دیکھیے ماہ رمضان سے. 17 رمضان المبارک کو ان کا انتقال ہوتا ہے. بی بی عائشہ کے کتنے فضائل ہیں، پھر کبھی وقت ملا تو یہ بہت لمبا موضوع ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پسندیدہ خواتین میں سے خاتون تھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو گزارنے کا طریقہ بی بی عائشہ کو سکھایا. آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، باقی بھی تو آپ کی ازواج تھیں، باقی بھی آپ کی ازواج تھیں، لیکن کسی زوجہ کو آپ نے لیلۃ القدر گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا. لیلۃ القدر گزارنے کا طریقہ میرے آقا نے بی بی عائشہ صدیقہ کو سکھایا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیلۃ القدر میں گھر تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، عبادت میں مصروف تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے، یہ تو لیلۃ القدر ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی رات ملی ہوئی ہے. عائشہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اور تیری وساطت سے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب لیلۃ القدر آ جائے، 21 کی رات ہو، 23 کی رات ہو، 25 کی رات ہو، 27 کی رات ہو، 29 کی رات ہو، لیلۃ القدر جب آ جائے، اے میری زوجہ محترمہ، اے میری گھر والی، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو یہ الفاظ کہا کر، یہ جملے پڑھا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈھلی کیوں؟ سبحان اللہ. آج لیلۃ القدر ہے، آج لیلۃ القدر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آقا نے نصیحت فرمائی تھی،
آج وہی رات ہے کہ ہم بھی وہی جملے دہرائیں. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم، پڑھیے اونچی آواز میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یہ آج کی رات کا ورد ہے. یہ آج کی رات کا ورد ہے. جتنی باقی ماندہ رات آپ کو ملتی ہے اس ورد کو عام کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا. کیوں کہ اس بات کا، ان الفاظ کا تذکرہ پیارے آقا نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اور زوجہ محترمہ کی وساطت سے پوری امت کو نصیحت فرمائی. ان دو عظیم ہستیوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی جملے بھی قبول ہو جائیں گے، ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. 17 رمضان المبارک کو یہ عظیم ہستی اس دنیا سے چلی گئی. دیکھیے گھرانے نبوت کا تعلق کتنا ہے ماہ رمضان سے. آگے چلیے. 21 کا دن آیا، 21 ماہ رمضان. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تو وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ان پر حملہ ہوا. شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، چہارم خلیفہ، جد امجد، سادات گھرانے کے جد امجد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا بھی اور میرا بھی ایمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جب مواخات کا رشتہ طے کر رہے تھے، فلاں صحابی مہاجر مکہ سے آیا ہوا مدینہ منورہ کے فلاں صحابی کا بھائی ہے، بھائی بنائے جا رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف فلاں کا بھائی ہے، سعید تو فلاں کا بھائی ہے. اس طرح بھائی بنا رہے تھے. جب سارے صحابہ ختم ہو گئے، آخر میں مہاجرین میں سے حضرت علی بچ گئے. حضرت علی بچ گئے. حضرت علی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، حضور سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میں تو کسی کا بھائی نہیں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. ہائے ہائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو ایسے فرمائے، اپنے دونوں بازو پھیلائے اور فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو میرے سینے سے لگ جا. تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. سبحان اللہ. وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی حملہ ہوا. 17 رمضان المبارک کا دن تھا، لیکن 4 دن وہ اسی یعنی زخموں کی حالت میں رہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کیا، اپنی جان آفری کے سبب کر. کون سی تاریخ تھی؟ بولیے کون سی تاریخ تھی؟ 21 رمضان المبارک. 3 تاریخ، 10 تاریخ، 17 تاریخ اور 21 تاریخ، یہ 4 بہت بڑی اموات ہوئی. 4 بہت بڑے عظیم ہستیاں ہم سے جدا ہوئی. اب ہم ان کی نسل میں سے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 3 وہ ہستیاں ہیں جن کی نسل میں سے ہم سادات بیٹھے ہیں. تو جو ہے میری بات پہ. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اہل بیت کی مرکزی شخصیت ہیں، یہ بھی گھرانے رسول کی مرکزی شخصیتیں ہیں. اور آل رسول جو چلتی ہے وہ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بی بی فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی. بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور علی سے نسل چلی. آج تو اور میں سید سادات برادری بیٹھے ہیں. اور یہ سارے سادات جو ہمارے اکابر ہیں
جو ہمارے بڑے ہیں اسی ماہ رمضان میں اللہ کو پیارے ہوئے. اس گھرانے کا رمضان کے ساتھ کتنا تعلق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 چیزیں پسند فرمائی ہیں اس دنیا میں. فرمایا حبب الی من الدنیا الثلاث الضرب بالسیف والخدمت للضعیف والصوم فی السیف. اللہ کے یہ شعر تھے، اسد اللہ الغالب تھے، حضرت علی ابن ابی طالب تھے. مولا علی نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں. سادات برادری پوری توجہ سے میری گزارش کو سنے گی. باقی جو میرے وسیب کے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی مولا علی پر ایمان رکھنے والے ہیں. وہ مولا علی ان کے بھی پیر ہیں، ان کے بھی سردار ہیں. ہمارا ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ہیں، آقا کے 4تھے خلیفہ بھی ہیں، اور نسل انسانی میں سے سادات گھرانے کے جد امجد بھی ہیں. انہوں نے اس دنیا میں سے، پوری دنیا میں سے، دنیا کے سارے کام کاجوں میں سے، دنیا کی ساری مصروفیات میں سے، دنیا کے سارے خزانوں میں سے، دنیا کی ساری باتوں میں سے، دنیا کے سارے حالات میں سے صرف 3 باتوں کو انہوں نے پسند فرمایا ہے. سبحان اللہ. ایک لمبی حدیث ہے جس میں 3 چیزیں ہیں آقا کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی. میں نے اس حدیث میں سے صرف حضرت علی کی بات نکالی ہے. لمبی حدیث ہے، پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا. حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، جس طرح آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر کو 3 چیزیں پسند ہیں، عثمان غنی کو 3 چیزیں پسند ہیں، عمر فاروق کو 3 چیزیں پسند ہیں، اے اللہ کے رسول میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے بھی 3 چیزیں اس دنیا کی پسند ہیں. اللہ کے رسول مجھے یہ پسند ہے الضرب بالسیف، میدان جہاد ہو، لشکر جرار سامنے ہو، دشمن کا لشکر ہو، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کی تلوار ہو اور علی تلوار سے دشمن کی گردنیں اتارتا چلا جائے، دشمن کو فنار کرتا چلا جائے. علی کو یہ بات بڑی پسند ہے. توجہ ہے، توجہ ہے میری بات پہ. حضرت علی کی پہلی پسند میدان جہاد میں مرد مجاہد بننا، میدان جہاد میں مرد مجاہد بننا. اور فرمایا دوسری پسند میری یہ ہے کہ والخدمت للضعیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت علی نے یہ عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس مال ہو، میرا دسترخوان بچھا ہوا ہو، غرباء آئیں، مدینہ منورہ کے مساکین آئیں، ارد گرد کے لوگ آئیں، میرے دستر پر آ کر کھانا کھائیں، میں ان مہمانوں کی خدمت کرتا رہوں، یہ بات مجھے بہت پسند ہے. آج سارے کو لے کے مہمان آونے سارے متھے دے تیرے ڈھی آونے یہ مہمان کہنے سے جان چھوڑے سے. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے. اور تیسری بات، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں، اپنے کلیجے کو قابو رکھ کے سنیں. حضرت علی کے نعرے لگانے والوں، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والوں سنو، علی کی تیسری پسند کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصوم فی السیف. ہاڑ کا مہینہ ہو، سورج سر نیزے پہ کھڑا ہو، تپتی ہوئی دھوپ ہو، شدید گرمی کا موسم ہو
اور علی روزے سے ہو، علی کو یہ روزہ پسند ہے۔ شدید گرمی کا موسم ہو، دھوپ چمک رہی ہو، سورج کی گرمی ہو، گرمی سے انتہا درجے کی پوری دنیا میں گرمی ہو، اور علی اس گرمی کے موسم میں روزہ دار ہو، علی کو یہ روزہ پسند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ علی کے جو بڑے دعوے دار ہیں، بڑے محب علی ہیں، ہمیں علی سے بڑی محبت ہے نا کہ نہیں ہے؟ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت نہیں رکھیں گے تو ایمان جاتا ہے، محبت رکھیں گے تو پھر جان جاتی ہے، پھر روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ روزہ، گرمی کا روزہ۔ آج تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے گھروں میں بجلی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے کولر لگے ہوئے ہیں۔ ہم روزہ رکھ کے ٹھنڈے کولر میں سو جائیں، کون پوچھتا ہے؟ اے سی چلا کے سو جائیں، کون پوچھتا ہے؟ اتنی سہولیات کے باوجود بھی ہم غافل ہیں اور گرمی کے روزے سے بچتے ہیں۔ یار شدید گرمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں روزہ چھوڑنے کے، اور وہ جو ہمارے اکابر تھے وہ روزہ رکھنے کے بہانے بناتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی 21 رمضان کو ہوئی۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، بات ختم کر رہا ہوں اس جملے پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔ جب ماہ رمضان کی قدر ہوگی، پہلی بات یہ کہ ہمیں ان اکابر کے ساتھ بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ جب ان اکابر سے محبت رکھیں گے، آؤ آپ کو ایک اور جملہ دیتا ہوں۔ ماہ رمضان میں چھوٹی موٹی عبادت کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، ایسے کہ نہیں؟ کم از کم 70 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا خلوص، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کا خلوص دیکھتا ہے، کہ جس بندے کے دل میں خلوص زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، عقیدت زیادہ ہے، جتنی عقیدت بڑھتی جائے گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے۔ یہاں کم سے کم کی حد بتائیے، 83 سال کچھ مہینے غالباً یہ بنتا ہے کہ ایک سبحان اللہ کہیں گے 83 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، ایک نماز پڑھیں گے 83 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ یہ کم از کم حد ہے۔ اب جتنی محبت سے پڑھیں گے، جتنی عاجزی سے پڑھیں گے، جتنی عقیدت سے پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر پڑھیں گے، اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ خیر و کم کے جملے ہیں، بہتر کے جملے ہیں۔ اللہ نے بالائی حد مقرر نہیں کی، زیری حد مقرر کی ہے، چھوٹی حد مقرر کی ہے، نچلی حد بتائی ہے، اوپر کی حد بتائی نہیں۔ اب یہ تیرے میرے خلوص کی بنیاد پر ہے، کتنا خلوص ہے ہمارے اندر۔ یا ہمیں سونے کا شوق ہے کہ جاگنے کا شوق ہے، عبادت کا شوق ہے یا نیند کرنے کا شوق ہے؟ اللہ شوق کو دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم ماہ رمضان کے ساتھ اپنے اکابر کے ساتھ بھی محبت کریں، اور گھرانے نبوت کے ساتھ محبت بھی عبادت ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ گھرانے نبوت کے ساتھ محبت بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حساب رکھا کہ سارے ہمارے اکابر اسی ماہ رمضان میں اس دنیا کو چھوڑ گئے، تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں
اپنے ان اکابر کو یاد کر کے ان کی محبت کا تذکرہ کر کے بیٹھے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بخشش کے فیصلے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اکابر کی، اپنے گھرانے کے بڑوں کی محبت پیدا فرما دے اور ہمارے ایمان کو کامل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔